بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ماہ رمضان اسلامی قمری اعتبار سے 9واں مہینہ ہے اور قرآن میں اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ خود ماہ رمضان کی ایک خصوصیت اور برتری ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر اس مہینے کو اہمیت اور توجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ماہ رمضان کی اس طرح توصیف کرتا ہے: ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ یہاں پر دقت اس بات پر کرنی ہے کہ ماہ رمضان کی تعریف کون کر رہا ہے اور کس طرح۔ اس مہینہ کا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ اس مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ انسان اپنی زندگی ماڈرن وسائل کے بغیر تو گزار سکتا ہے، مگر قانون اور اس کے چلانے والے کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل بلکہ جنگل کی طرح ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے اس ماہ مبارک میں، جس میں قرآن مجید نازل فرمایا، کیونکہ انسان کمال و سعادت دارین حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سب سے بڑا قانون لے کر آیا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان فلاح راستگاری کو حاصل کر سکتا۔ قرآن مجید تمام دردوں کے لیے نسخے لے کر آیا ہے اور تمام مشکلات کے حل کرنے کے لیے ہر مشکلات حل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ علم اور حکمت کا مجموعہ قرآن ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ترجمہ: قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو سعادت کے راستہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ضلالت و گمراہی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: قرآن پوری کتاب ہے اور قرآن وہ محکم آیات ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی ایسے احکام جو کہ واضح ہیں اور ان میں کوئی شبہ کا تصور نہیں ہے۔ روایات کی روح سے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے میری امت کو وہ ماہ مبارک رمضان میں 5 چیزیں عنایت فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو عنایت نہیں فرمائیں۔ نمبر 1، جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میری امت پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کی نگاہ رکھے اس کو ہرگز عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 2، عصر کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے فرشتے دن رات ان کے لیے استغفار مغفرت کی طلب کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو امر فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے آرائش اور سجاوٹ کر کے تیار رہے، کیونکہ امید ہے اور دنیا کی رنج و محنت سے آزاد ہو کر بہشت کی طرف آئیں۔ نمبر 5، اور جب آخری رات آتی ہے تو اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا منظور شب قدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری کا صلہ دیا جاتا ہے، پس اللہ کے لیے جب انسان 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جزا میں اس کو جنت سے نوازتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے دوران اللہ سے درخواست کرتے ہیں: میں تورات میں ایسی امت کو دیکھتا ہوں جو ماہ رمضان میں تیری عبادت کرتی ہے اور اس کے بدلے تو ان کے گناہوں کو بخش دے گا، آیا ممکن ہے کہ وہ امت میری امت ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ امت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو ثواب ان کو دیا گیا وہ کسی اور امت کے لیے نہیں ہے۔ اے موسیٰ، ماہ رمضان کے روزہ کو واجب کیا ہے، جو 10 ماہ رمضان روزہ رکھے گا وہ محسنین کی صف میں قرار پائے گا، اور جو 20 ماہ رمضان روزہ رکھے گا وہ ابرار کی صف میں قرار پائے گا، اور جو 30 ماہ رمضان روزہ رکھے گا اس کا درجہ شہداء کے مقام سے بھی بالاتر ہو۔
اور میں نے قسم کھائی ہے کہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ، روزہ داران کی دعاؤں پر آمین کہنے والے فرشتے ہیں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے حدود کو پہچان کر اس کی کماح کا رعایت، حفاظت اور مراقبت کرتے ہوئے روزہ رکھے تو بالتحقیق اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام اپنے ابا علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں رمضان کے پہلے دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، اللہ نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح ہم اہل بیت کو دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جو شخص رمضان کا روزہ حساب اور ایمان کے ساتھ رکھے گا، اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو مومن ماہ مبارک رمضان میں حساب کے طور پر روزہ رکھے، اللہ اس کے لیے 7 فضیلتیں لازم قرار دے گا۔ نمبر 1، جتنا بھی حرام اس کے بدن میں ہوگا سب ذوب اور محو کرے گا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت سے نزدیک ہو جائے گا۔ نمبر 3، اپنے روزہ کے ذریعے اپنے والد آدم کی خطا پر پردہ ڈالے گا۔ نمبر 4، موت کے وقت سکرات اور جان کنی کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، اللہ جہنم سے اس کو نجات دلائے گا۔ نمبر 7، اللہ بہشت کے پاک اور پاکیزہ کھانوں سے اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک دروازہ ریان کے نام سے ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی گزر سکتے ہیں، اور جب آخری روزہ دار اس دروازے سے جنت میں جائے گا تب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزہ دار کی نیند عبادت ہے اور اس کا سکوت تسبیح ہے، اور اس کا عمل قبولیت اللہ ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کچھ فرشتوں کو مامور فرمایا کہ وہ روزہ داروں کے لیے دعا کریں۔ امامہ جو کہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک شائستہ عمل کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، کیونکہ روزہ کا مثل اور تقابل کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا تو تکرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، روزہ رکھنا تیرے اوپر لازم ہے، کیونکہ اس کا مثل اور تقابل نہیں ہے۔ میں نے تیسری بار سوال کو تکرار کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، کیونکہ عبادات میں اس کا مثل اور مقابل کوئی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامہ اور اس کی بیوی ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے میں شہرت پائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بندگان خدا کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو آرزو کرتے کہ پورے سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے شان رمضان کریم کی۔ جلد ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔